سرکار حسن مشتبہ کے علم کی کیفیت یہ 2 سال کے اندر ہے، تو آگے جا کر سرکار کے علم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی لیے حاکم شام نے ایک مرتبہ صلح ہو جانے کے بعد سرکار حسن مشتبہ کے ساتھ جب ایک سفر میں موجود تھا، باغ کو دیکھا اور باغ کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نانا کے پاس وہ علم موجود تھا کہ باغ دیکھتے تھے اور بتا دیتے تھے اس باغ کے اندر کتنے کلو کھجوریں نکلیں گی۔ کیا آپ کے پاس بھی یہی علم موجود ہے جو آپ کے نانا کے پاس تھا؟ آئے ہائے ہائے، امام حسن مشتبہ نے یہ نہیں بتایا کہ ہاں میرے پاس بھی وہی علم موجود ہے جو میرے نانا کے پاس تھا، کہ تو یہ کہتا ہے میرے نانا باغ کو دیکھ کر یہ بتاتے تھے کتنی کلو کھجوریں نکلے گی، میں یہ بتا سکتا ہوں باغ کو دیکھ کر کہ کتنے عدد کھجوریں نکلیں گی۔ کہا کہ پھر بتائیے اس باغ کے اندر کتنے عدد کھجوریں ہیں؟ سرکار نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ 4004 کھجوریں ہیں۔ جیسے اس نے جواب سنا اس نے کہا کہ ابھی ہم حسن مشتبہ کو نعوذ باللہ خاکم بدہن رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، ابھی ہم کھجور اتارتے ہیں فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ تو میرے مولا کا زمانہ تھا جب میرے مولا نے سوال کیا تھا کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں، تو مولا نے فرمایا تھا اگر میں نے تجھے بتا بھی دیا تو تو شمار کیسے کرے گا؟ لیکن یہ شخص کہتا ہے میں شمار کر کے بتاؤں گا، اور میں بتاؤں گا کہ تو نے جو کہا ہے نعوذ باللہ جھوٹ کہا ہے۔ ساری کھجوریں اتروائی گئی، جتنی باغ کے اندر کھجوریں تھی ساری اتروائی گئی۔ مامور کیے گئے افراد کہ وہ کھجوروں کو کاؤنٹ کریں، گنے، شمارش کریں کہ کتنی کھجوریں بنتی ہیں۔ ساری کھجوریں گنی گئی اور سب نے ایک دوسرے کو جب پلس کیا تو کھجوریں نکلی 4003۔ کہ آپ کا جواب غلط ہو گیا، ایک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا 4004 ہوں گی، دیکھیں 4003 نکلی ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا ہمیں جہاں سے علم حاصل ہے وہاں پر جھوٹ کا گمان بھی نہیں ہے۔ غلطی ہماری جانب سے نہیں ہوئی ہے، غلطی تیرے مامورین کی جانب سے ہوئی ہے، دوبارہ سے شمارش کر۔ دوبارہ سے شمارش کی گئی، دوبارہ سے کہا گیا نہیں 4003 ہی کھجوریں ہیں، کہا نہیں دوبارہ سے شمارش کر، دوبارہ سے شمارش کی گئی، کہا گیا نہیں 4003 کھجوریں ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن آگے آئے، اور امام حسن جیسے جیسے آگے آئے ایک شخص کہ جو شمارش کر رہا تھا اس نے اپنے جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک کھجور دبا کر رکھی تھی۔ امام نے فرمایا دیکھ جو کھجور تو مجھے کہہ رہا تھا کہ موجود نہیں ہے وہ تیرے ہی مامور کے پاس ہے، اور میں نے کہا تھا یہ علم میرا علم نہیں ہے، ہمیں جہاں سے علم ملا ہے وہاں پر صدق اور صدق ہی ہوتا ہے، وہاں جھوٹ کا گمان نہیں ہوتا۔ خدا نے کہا دیکھ کر ہمیں حیدر سا نگہبان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دلوں میں بغض علی اور ذہن میں جنت کا جنون۔ بھائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سارے مل کے نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات اللہم محمد ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ تو سرکار امام حسن مشتبہ کے پاس جو علم حاصل ہے وہ رسول اکرم کا دیا ہوا علم ہے، اور کم سنی میں جب یہ کیفیت ہے تو پھر آگے جا کر کیا کیفیت ہوگی۔ اور حضور ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ایک چیز جب دی ہے تو اس انداز سے دی کہ قرآن میں کہیں پر یہ انداز نظر نہیں آتا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اچھا، جس طریقے سے لفظ محمد اس سے پہلے کہیں پر نہیں ہے، لفظ حسن و حسین اس سے پہلے کہیں پر نہیں ہے، اسی طریقے سے پورا قرآن دیکھ لیجئے کہیں پر لفظ کوثر ہے ہی نہیں۔ کثیر کا لفظ ہے قرآن میں، اکثر کا لفظ ہے قرآن میں، کسورہ کا لفظ ہے قرآن میں، لیکن کوثر کا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کوثر ہے کیا؟ یہ کوثر ایسی چیز ہے جو اس سے پہلے رسول کو ملی ہی نہیں تھی۔ یا رسول اللہ آپ کو خدا نے کوثر عطا کیا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ کوثر سے مراد نہر ہے، بعض نے لکھا ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ کوثر سے مراد کون ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔
فصلی لربک ونحر، اب آپ اپنے رب کی نماز بھی پڑھیں، اپنے رب کے لیے قربانی بھی دیں. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. اگر کسی کو جاننا ہو کہ کوثر کا مطلب کیا ہے تو دیکھ لو ابتر کا مطلب کیا ہے. ابتر کہتے ہیں بے اولاد کو. جب دشمن بے اولاد رہے گا تو نبی وہ ہوگا جو اولاد کثیر کا مالک بنے گا. اسی لیے دنیا کے کسی کونے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پر رفضوی سادات ملیں گے، کہیں پر نقوی سادات ملیں گے، کہیں پر زیدی سادات ملیں گے، کہیں پر عابدی سادات ملیں گے، کہیں پر کاظمی سادات ملیں گے، کہیں موسوی سادات ملیں گے، کہیں پر باقری سادات ملیں گے، کہیں پر حسنی سادات ملیں گے، کہیں پر حسینی سادات ملیں گے. اس لیے حضور کی زندگی کے اندر یہ جو اولاد کثیر کا سلسلہ ہے، جبکہ چوتھے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہمارے سادات کو سب سے زیادہ قتل کا نشانہ بنایا گیا ہے، سب سے زیادہ سادات رسول کو شہید کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اس وعدے کو پروردگار نے پورا کیا. اور پھر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں اپنی تفسیر کبیر کے اندر کہ کوثر سے مراد صرف اولاد کثیر نہیں ہے بلکہ اولاد خیر بھی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اولاد تو دیکھو کیسی اولاد ہے، صرف یہ نہ دیکھو کہ کتنی کثرت کے ساتھ اولاد موجود ہے، بلکہ اولاد دیکھو تو کیسی اولاد ہے. کل باقر والصادق والکاظم والرضا، ایسی اولاد رسول کو ملی ہے. کوئی امام باقر بنا، کوئی امام صادق بنا، کوئی امام موسیٰ کاظم بنا، تو کوئی امام علی رضا علیہ السلام بنا. اس لیے اولاد بھی ایسی دی ہے کہ جس اولاد کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے.